کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم مسجد میں کیا پہن رہے ہیں؟ ایک صاحب ایک دفعہ کیپری پہن کر آ گئے مسجد میں. کیپری سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، کہ آدھا پاجامہ اور آدھا نکر اور ٹی شرٹ اس کے اوپر پہن کر وہ مسجد میں آ گئے نماز پڑھنے کے لیے. تو میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ بیچارے بستر سے اٹھ کے بھاگ لیے ہیں یا جلد بازی میں ہی آ گئے ہیں اور ان کو نہیں موقع ملا صحیح لباس تبدیل کرنے کا، تو یہ تشریف لے آئے. لیکن پھر میں نے نوٹس کیا کہ ان کا مسجد کا لباس ہی یہ مخصوص کیا ہوا ہے انہوں نے کہ وہ کیپری اور ٹی شرٹ پہن کر آ جاتے ہیں مسجد میں. مطلب پتہ نہیں انہوں نے کوئی جاگنگ ٹریک سمجھا ہے مسجد کو یا کوئی لیجر ایکٹیویٹی کی پلیس سمجھا ہے انہوں نے کہ وہ اس لباس میں تشریف لاتے ہیں. اور باقی ٹراؤزرز اور ٹی شرٹس میں تو آپ دیکھ لیں کہ مسلسل لوگ آ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بھائی ٹراؤزر اور ٹی شرٹس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بھائی مسجد میں پہننے کی چیز نہیں ہے. مسجد میں آپ ٹراؤزرز اور ٹی شرٹ پہن کر رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں. تو جو لوگ مسجد میں جا رہے ہیں ان کو ہی معلوم ہے کہ یہ خاص طور پر نوجوان دوست ہمارے، مطلب جو ٹریک سوٹ ہے، جو پیجاماز ہیں، وہ پہن کر وہ مسجد میں تشریف لے آتے ہیں اور ظاہر ہے اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں. تو اور نوجوانوں کو بجائے اس کے کہ بزرگ روکتے، بزرگوں میں یہ لت لگ آ گئی ہے، وہ یہ جو دل چاہ رہا ہے پہن کر آ رہے ہیں مسجد میں. تو سوال یہ ہے بھائی اس میں بھی اب لوگ کہیں گے آپ کو اس پر بھی اعتراض ہو گیا نا. ایک تو لوگ مسجد آ رہے ہیں، اوپر سے آپ اعتراض کر رہے ہیں. بھائی دیکھیے، ہر جگہ کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے. ہر جگہ آپ موقع کی، محل کی مناسبت سے، جگہ کی، مقام کی مناسبت سے کپڑے پہن کر جاتے ہیں. جم میں آپ دھوتی باندھ کے یا بڑی سی شلوار پہن کے جانا پسند نہیں کرتے. جم میں آپ جم کے لباس میں جانا پسند کرتے ہیں. جب آپ دفتر جاتے ہیں تو آپ وہ کپڑے نہیں پہن کے جاتے جو آپ شادی میں پہن کے جاتے ہیں. جب آپ شادی میں جاتے ہیں تو آپ وہ یونیفارم پہن کر نہیں جاتے جو آپ اسکول، کالج میں یا کسی اور جگہ پر یونیفارم پہن کر جاتے ہیں. جب آپ فیکٹری میں جاتے ہیں تو آپ وہ لباس پہن کر نہیں جاتے، 3 پیس پہن کر نہیں جاتے جو آپ کسی ہوٹل میں کسی تقریب میں پہن کے جاتے ہیں. پولیس میں جب آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ روزانہ اپنا ایک لباس تبدیل کر کے جاتے ہیں، ایک وردی پہن کر جاتے ہیں. تو مسجد بھی ایک ایسی جگہ ہے جو کہ اس طرح کی کامن پلیس نہیں ہے کہ جس طرح کی اور کامن پلیسز ہوتی ہیں. وہاں پر آپ کو ایک ڈیکورم کا خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ مجھے ابن انشا یاد آ گیا، انہوں نے یورپ کی کسی عبادت گاہ کا، کسی گرجا کا انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ وہاں پر خاص طور پر امریکن ٹورسٹس کے لیے لکھا ہوا تھا. انشا جی کے انتقال کو بھی اب دہائیاں ہو گئی ہیں، تو اس زمانے کی میں بھی اب بحث تھی. تو امریکن ٹورسٹس کے لیے غالباً خاص طور پر لکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ عبادت کا مقام ہے، باہر لکھا ہوا تھا یہ گرجا ہے، تو یہاں پر ذرا کپڑے دیکھ بھال کر پہن کر آئیں. یہ نہیں کہ کچھ پہنا پہنا، نہیں پہنا نہیں پہنا، بس جیسے دل چاہ اٹھ کر آ گئے. تو یہ، اور میں بار بار، یہ پوری سیریز بن گئی اب تو مسجد کے حوالے سے. شاید کچھ لوگ اس پر اعتراض بھی کریں، لیکن مسجد ہماری، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اجتماعی زندگی کا ٹریننگ کیمپ ہے. جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کیری کریں گے مسجد میں، اسی طریقے سے ہم پوری زندگی میں بھی اپنے آپ کو ایک پبلک لائف میں کیری کریں گے. تو ہر جگہ کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، ہر جگہ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جب آپ مسجد میں ڈریس کوڈ کی ریکوائرمنٹ پر غور کر لیں گے تو اس کا مطلب پھر آپ کہیں اور بھی اگر جا رہے ہوں گے تو پھر آپ ڈریس کوڈ کی ریکوائرمنٹ پر غور کریں گے. یہ ایک بہت لبرل پروگریسو چیز ہے جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مسجد کا یہ ایک آسپیکٹ بھی ہے کہ عوامی زندگی میں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، نہ ہی یہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ مسجد میں اپنے آپ کو کیری کرنے کے مطلب ہے کہ آپ پوری دنیا میں ہر مقام پر اسی لباس میں، اسی ترتیب سے جائیں گے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ مسجد میں اپنے آپ کو کیری کریں گے تو آپ کو ایک سینس آ جائے گا کہ ایک پرٹیکولر پلیس پہ، ایک پرٹیکولر وقت پر جانے کے کیا آداب ہیں، کیسے اپنے آپ کو کیری کرنا ہے. میں بار بار یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. اس میں نشست و برخاست بھی ہیں، اس میں ادب و آداب بھی ہیں، اس میں بولنا چالنا بھی ہے، اس میں روزمرہ بھی ہے، اس میں پہننا اوڑھنا بھی ہے، اس میں کھانے پینے کے بھی آداب ہیں. تو مسجد ہم کو یاد دلاتی رہتی ہے مسلسل کہ معاشرے میں اپنے آپ کو کیسے لے کر چلنا ہے، کیسے کیری کرنا ہے.
اور یہ بنیادی کام جو تھا، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں میں اس کی گہرائی میں زیادہ نہیں گیا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ جو لوگ مسجد جاتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور یہ بنیادی ذمہ داری بدقسمتی سے مساجد کے ائمہ کی تھی، جو امام موجود ہیں اور جو لوگ لوگوں کو دین کے حوالے سے بات بتاتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ان کی ذمہ داری تھی. وہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہوا اور وہ اس بارے میں کچھ کہتے نہیں، کیونکہ ان کے سینس میں بدقسمتی سے یہ بات ڈالی نہیں گئی ہے. تو ان چیزوں کے اوپر غور کریں، خود بھی ہم کو غور کر لینا چاہیے کہ بے ہنگم پاجامے پہن کر، کپری پہن کر، بس شارٹس پہن کر آنا رہ گیا ہے، مطلب اور تو میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں. اور اسی سے ریلیٹڈ میں نے ویسٹ میں یورپ اور امریکہ میں دیکھا ہے کہ وہاں پر مسلمان کسی بھی کمیونٹی کے ہوں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، وہ جبہ پہنتے ہیں لمبا سا. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کور ہو جاتے ہیں اور ایک اس کی ایک آپ یونیفارم کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اس کو ایک گریس مل جاتی ہے، ایک ایلیگنس مل جاتی ہے کسی حد تک، لیکن کم سے کم یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ عبادت کے لیے جا رہے ہیں. تو بدقسمتی سے ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے، عرب دنیا میں اس کا رواج ہے. میرا خیال ہے ہندوستان، پاکستان میں، سب کانٹیننٹ میں، بنگلہ دیش میں اس چیز کا اتنا رواج نہیں ہے. حالانکہ ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں تو وہ پہنتے ہیں. تو بھائی آپ ایک جبہ رکھ لیں اپنے لیے، آپ پجامہ پہنیں، کپری پہنیں، شارٹس پہنیں اندر، پھر کچھ بھی پہنیں، لیکن آپ ایک اوپر جبہ پہن لیں تاکہ آپ کو ایک گریس تو آ جائے نا، آپ کسی جگہ پر جا رہے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. مہربانی کریں ایک دوسرے کے اوپر. اور مسجد کے صرف آداب ہیں، وہ صرف انہی کا خیال رکھنے کی بات نہیں ہے. ایک ٹریننگ پوری طریقے سے لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو معاشرے میں کس طریقے سے کیری کرنا ہے اور کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں ہمیں اپنی رضا اور ہماری بھلائیاں عطا فرمائے. السلام علیکم.